الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ دوستو، دنیا کا سب سے بڑا علم اللہ کو پہچاننا ہے اور دنیا کی سب سے بڑی جہالت اللہ کو نہ پہچاننا ہے۔ اللہ کو کیسے پہچانا جائے؟ تو دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بنائی ہوئی چیزوں کے اندر غور و فکر کرنے سے اللہ کی پہچان ہوگی۔ یوں تو پورا قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ کی پہچان کراتا ہے، لیکن بہت ساری جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے غور و فکر کرنے کے لیے کہا ہے۔ جیسے کہیں علم ترا فرمایا، کہیں علم یرو فرمایا، کہیں افلم ینظروا فرمایا اور کہیں افلا ینظرون فرمایا۔ تو دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ غور و فکر کرانا چاہتے ہیں تاکہ اللہ کی پہچان ہو۔ ایک جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، افلم ینظروا الی السماء فوقہم کیف بنیناہا وزیناہا وما لہا من فروج، کہ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے ان کے سروں کے اوپر کیسا آسمان بنایا اور اس کو کیسی زینت دی، اور اس کے اندر کوئی شگاف بھی نہیں ہے، یعنی وہ پھٹا ہوا بھی نہیں ہے۔ دوستو، دنیا کے بنائے ہوئے لوگوں کی چیزیں کچھ دن کے بعد خراب ہو جاتی ہے، رنگ پھیکا پڑ جاتا ہے، پرانی ہو جاتی ہے، اس کے اندر دقتیں ہو جاتی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسا آسمان بنایا؟ کئی ہزار سال ہو جانے کے باوجود بھی آج بھی آسمان ایسا کا ہی ایسا ہے، اس کا رنگ بھی ایسا ہے، وہ پرانا بھی نہیں ہوا، اس کے اندر کوئی کمی بھی نہیں آئی۔ تو دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بنائی ہوئی چیزوں کے اندر غور و فکر کرنے سے اللہ کی پہچان ہوتی ہے کہ یہ ایسی چیز بنائی گئی ہے کہ دنیا پوری مل کر اس کو نہیں بنا سکتی۔ زمین کیسی اللہ نے بنا دی کہ اس کو پوری دنیا مل کر نہیں بنا سکتی۔ پہاڑ کیسے بنا دیے، پوری دنیا مل کر نہیں بنا سکتی۔ اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں کے اندر غور و فکر کرنے سے اللہ کی پہچان ہوتی ہے۔ تو دوستو، علامہ اقبال صاحب نے ایک کلام پڑھا ہے جس کے اندر پورے ہی کلام کے اندر انہوں نے اللہ کی پہچان کرائی ہے، تو وہ کلام میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ انہوں نے فرمایا، ہم نے تجھے جانا ہے فقط تیری عطا سے، ہم نے تجھے جانا ہے فقط تیری عطا سے، سورج کے اجالے سے، فضاؤں سے خلا سے، چاند اور ستاروں کی چمک اور ضیاء سے، جنگل کی خاموشی سے، پہاڑوں کی انا سے، پرہول سمندر سے، پر اسرار گھٹا سے، بجلی کے چمکنے سے، کڑکنے کی صدا سے، مٹی کے خزانوں سے، اناجوں سے، غذا سے، برسات سے، طوفان سے، پانی سے، ہوا سے، ہم نے تجھے جانا ہے فقط تیری عطا سے، گلشن کی بہاروں سے تو کلیوں کی حیا سے، معصوم سی روتی ہوئی شبنم کی ادا سے، لہراتی ہوئی بعد سحر بعد صبا سے، ہر رنگ کے ہر شان کے پھولوں کے قبا سے، چڑیوں کے چہکنے سے تو بلبل کی نوا سے، موتی کی نزاکت سے تو ہیرے کی ضیاء سے، خوشے کے جھکتے ہوئے فن اور کلا سے، ہم نے تجھے جانا ہے فقط تیری عطا سے، دنیا کے حوادث سے، جفاؤں سے، وفا سے، رنج و غم و آلام سے، دردوں سے، دوا سے، خوشیوں سے، تبسم سے، مریضوں کی شفا سے، بچوں کی شرارت سے تو ماؤں کی دعا سے، نیکی سے، عبادات سے، لغزش سے، خطا سے، خود اپنے ہی سینے کے دھڑکنے کی صدا سے، رحمت تیری ہر غم پہ دیتی ہے دلا سے، ہم نے تجھے جانا ہے فقط تیری عطا سے، ابلیس کے فتنوں سے تو آدم کی خطا سے، اوصاف براہیم سے، یوسف کی حیا سے، حضرت ایوب کی تسلیم و رضا سے، عیسیٰ کی مسیحائی سے تو موسیٰ کے عصا سے، نمرود کے، فرعون کے انجام فنا سے، کعبے کے تقدس سے تو مروہ و صفا سے، تورات سے، انجیل سے، قرآن کی صدا سے، یاسین سے، طٰہٰ سے، مزمل سے، نبا سے، ایک نور جو نکلا تھا کبھی غار ہرا سے، ہم نے تجھے جانا ہے فقط تیری عطا سے۔ تو دوستو، اس پورے کلام کے اندر انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی پہچان کرائی ہے کہ ان چیزوں پر غور و فکر کرنے سے اللہ کی پہچان ہوتی ہے۔ تو دوستو، جو آدمی اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں کے اندر غور و فکر کرے گا،
کہ اللہ نے کیسا آسمان بنایا، کیسی زمین بنائی، کیسا پہاڑ بنایا، کیسے سمندر بنائے، ان چیزوں کے اندر جو آدمی غور و فکر کرے گا وہ اللہ کو پہچان لے گا۔ لیکن اگر کوئی آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کے اندر ہی غور و فکر کرے گا کہ اللہ کیسا ہے، کیسا دکھتا ہے، کیا کرتا ہے، تو وہ آدمی گمراہ ہو جائے گا۔ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بنائی ہوئی چیزوں کے اندر غور و فکر کرنا ہے، اس سے ہم اللہ کو پہچانیں گے۔ لیکن اگر ہم اللہ کے اندر غور و فکر کریں گے تو دوستو ہم گمراہ ہو جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو صحیح سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔